أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں. معزز حاضرین کرام، جیسے کہ تعارف میں بھی یہ بات کہی گئی کہ عبد الوارث ایک نو مسلم ہیں، تو اس اعتبار سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی رحمت سے میں واقعتاً ان خوش نصیب لوگوں میں اپنا شمار کرتا ہوں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ عبد الوارث بھائی کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ کا بڑا ہی فضل ہے میرے اوپر. تو وہ پوچھنے لگے کہ عبد الوارث بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے آپ کے اوپر؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ میرے عزیز، دنیا میں کم و بیش 4200 مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان 4200 مذاہب کے ماننے والے 4.25 ارب لوگ ہیں اور ان 4.25 ارب لوگوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دین حنیف، دین مبین کی نعمت کے لیے منتخب کر لیا. تو یہ میرے اوپر میرے اللہ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننے کے لیے نکلا تھا اور میرا زندگی کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ میں عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا. جیزس از دا سن آف گاڈ، اس بات کی پریچ کروں گا. میں اس بات کی تعلیم دوں گا کہ اللہ محض مسیح علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے پہ ایمان لے آؤ، ہر طرح کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیں گے.
میں تو اس بات کی دعوت و تبلیغ کرنا چاہ رہا تھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صلیب کے اوپر اپنی جان دینے کا جو عقیدہ ایک کفارہ ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی کے، حال کے، مستقبل کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس آیت کو پڑھا، سمجھا اور اعلان برات کر دیا۔ دیگر مذاہب کو پڑھا، اور دیگر مذاہب کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جب اسلام کو پڑھا تو اسلام کو پڑھنے کے بعد میں کسی اور مذہب کو پڑھنے کے حوالے سے اس قابل ہی نہیں رہا کہ جو رشد و ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام سے مجھے عطا فرمائی، اور میں سچی بات ہے کہ سارے جتن کر کے آیا تھا، جو بڑے بڑے میجر ریلیجنز ہیں ان کو پڑھ کے آیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو راحت جاں اور تسکین قلب اسلام سے عطا فرمائی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بس تھوڑی سی اگر ایکو دے دیں تو ذرا بولنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی دنیا میں 4200 مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے محض اسلام کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ صرف اسلام کا ہی آپ نے انتخاب کیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اسلام کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی کتاب عطا فرما رکھی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے اور معجزہ بھی ہے۔ ایک ایسی کتاب کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک ایسی کتاب کہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ کوئی شک شبے کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک ایسی کتاب، اور وہ کتاب کیا ہے؟ ھدی و رحمہ للمتقین۔ اس میں ہدایت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی، اس میں رحمت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی، وہ دلوں کا جو روگ ہے اس کے لیے علاج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا۔ ایک ایسی کتاب کہ جو جاننا چاہتا ہے کہ who is the Lord of this world، کون ہے اس کائنات کو جو سنبھالے ہوئے، who is creator of this world، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، چلانے والا کون ہے، کون ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو سنبھال رکھا ہے، کون ہے کہ جو صبح اور شام کا نظام چلاتا ہے، کون ہے کہ جو رزق عطا فرماتا ہے، یہ کتاب بتاتی ہے کہ who is your Lord۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ وہ کون ہے تیرا خالق، مالک، رازق کون ہے۔ میں ایک بار زمانہ عیسائیت میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، میں کہ پڑھ لوں۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، میں مسجد کے باہر کھڑا تھا اور باہر قرآن مجید کی آیت لکھی تھی اور اس کا ترجمہ یہ تھا، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں تقابل ادیان کا طالب علم تھا، آج بھی ادنا سا طالب علم ہوں، اس وقت بھی کمپیریٹیو ریلیجن جاری تھا، اور باہر آیت کیا لکھی ہوئی ہے، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ گھر آیا اور گھر آ کے قرآن مجید کو کھولا، پہلے قرآن مجید سمجھ نہیں آتا تھا، پڑھتا تھا، کچھ معنی اور مفہوم سمجھ نہیں آتا تھا۔ آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو مسلمان ماں کی کوکھ سے جنم لیا، آپ نے تو ابھی سمجھنا بھی نہیں شروع کیا تھا کہ کان میں آواز پڑی اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، there is no God but اللہ سبحانہ و تعالی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the prophet of اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ تو ابھی بولنا شروع ہی ہوئے تھے کہ اماں نے کہا کہ اللہ اشہد ان لا الہ اللہم صلی علی۔ آپ نے تو شروع سے دیکھا تھا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا شان ورود کیا ہے، آپ کو تو سب کچھ پتا تھا۔ لیکن میں عیسائیوں کا بچہ جب قرآن کو پڑھتا تو کچھ کک سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جس دن وہ آیت پڑھی اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
فہل من مدکر، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو ایک عیسائیوں کے بچے نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، میرے لیے اس کو آسان کر دیجئے۔ گھر آ کے قرآن مجید کو کھولا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ مفسرین نے، محدثین نے، متکلمین نے لکھا ہے کہ 38 قسم کے جہان ہیں، اور اس جہان میں اربوں کھربوں اقسام کی مخلوق ہے، اور ان تمام مخلوق کا جو رب ہے وہ اللہ ہے۔ امام راغب الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الہ وہ کہ جس کو آنکھ، جس کو دیکھنے کی طاقت اور قوت نہ رکھتی ہو، جس کی تاب نہ لا سکتی ہو، اللہ وہ کہ جس سے مانگا جائے اور وہ ایک لمحے میں ہر کسی کی آواز کو سنتا بھی ہو اور اس کا جواب بھی دیتا ہو، ان کی دعاؤں کو برابر بھی لاتا ہو۔ اللہ وہ کہ جس سے شدید ترین محبت کی جاتی ہو، اللہ وہ کہ جس کی عبادت کی جائے بلا مشروط، جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کو بن دے کے تم عبادت کرتے ہو، جس کو سجدے کرتے ہو، جس سے مانگتے ہو، جس کے آگے روتے ہو، دوتے ہو، اور پھر وہ اس قابل بھی ہے کہ تمہاری سنتا بھی ہے، تمہاری حاجت روائی، مشکل کشائیوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ یا اللہ، یہ تو کلام، عجیب کلام۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام جہان والوں کا، وہ کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، روتوں کو ہنسانے والا، وہ اللہ جو حقیقی پرورش کرنے والا ہے، وہ رب۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، حقیقی معنوں میں پرورش کرنے والا۔ کہ یا اللہ، یہ کیسا کلام ہے، کیا عجیب کلام ہے۔ میں حیران پریشان تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ مسلمانوں نے ایک ایسا عظیم کلام، کہ جس کو میں ایک بار مسجد میں گیا اور میں نے کہا کہ قاری صاحب مجھے قرآن مجید چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں، آپ کے گھر میں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں کرسچن۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کرسچن ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہو گئے، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں مجھے قرآن مجید چاہیے؟ آپ تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ تو عیسائی ہیں۔ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ میں نکلا وہاں سے، اور وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ اب قرآن کو تو میں پڑھوں گا، دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے جو ہمیں یہ بتانا نہیں چاہتے، ہمیں دکھانا نہیں چاہتے، ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی۔ ڈاکٹر کیرا ملر ایک امریکن نژاد تھے اور ایک یونیورسٹی کے سینئر ریسرچر تھے۔ ان کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ یہ قرآن مجید ہے، اس میں آپ نے ہسٹوریکل، گرامیٹیکلی اور سائنٹیفک اور لینگوسٹک غلطیاں نکالنی ہیں۔ 6 مہینے ڈاکٹر صاحب نے اس کو پڑھا، اس کے بعد انہوں نے اپنا نام ڈاکٹر کیرا ملر سے بدل کے ڈاکٹر عبدالاحد رکھ لیا تھا۔ اس کتاب کا اعجاز ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس میں باطل شامل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن یہ کتاب لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بدلنے کے اوپر قادر ہے۔ یہ ایسا اعجاز، ایسا معجزہ ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن یہ لوگوں کو بدل دیتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ اگر تم مجھے اپنی زبان کھولنے کی اجازت دو تو وہ یہ ہے کہ this is not any book, this is any other thing۔ یہ محض کتاب نہیں ہے۔ جس کو تم نے محض کتاب سمجھ لیا ہے، یہ محض کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں ایک عربی شاعر کہتا ہے، کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ اسپیچ آف دا کنگ از دا کنگ آف اسپیچز۔ اقبال کہتے ہیں یہ محض کلام نہیں ہے، کتاب نہیں ہے۔ ہماری ذلت اور رسوائی اور ہماری پستی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کو محض کتاب سمجھا، کہ جس طرح دیگر کتابیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک کتاب ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اجازت دو، میرے اوپر فتوے نہ لگا دو، مجھے کافر اور مشرک نہ قرار دے دو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔
فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتاب نیست چیزیں دیگر است مثل حق منہا ہم پیداستی. یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے. موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی I want to see you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کانٹ, نہیں دیکھ سکتے. اگر تیری ضد ہے تو میں اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں, اگر وہ اپنی جگہ پر قائم دائم رہا تو ٹھیک ہے. لن ترانی, نہیں دیکھ سکتے موسیٰ. اور کیا ہوا؟ پہاڑ دبا پھٹا ریزہ ریزہ ہو گیا. اقبال کے پیش نظر یہ چیز تھی. اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ کلام ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. یہ تو مثالیں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ یہ کلام اور اللہ کی تجلی بالکل یہ اللہ کی تجلی کی مانند ہے. مثل حق منہا ہم پیداست ہیں زندہ و پائندہ و گویاست. اور یہ زندہ اور جاوید کلام ہے. مسلمان کبھی اس سے پوچھ تو صحیح کہ تیری ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے. کبھی اس سے پوچھ تو صحیح کہ برما میں کیوں ہماری عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو کیوں روندا جا رہا ہے, عراق میں ہمارے 5 لاکھ لوگوں کو کیوں قتل کر دیا گیا, شام میں ہمارے 7 لاکھ لوگوں کو زندہ درگور کر دیا گیا, کیوں کشمیر میں آج تک ہماری عزتوں کی عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے. کیا سبب تھا کہ فلسطین اور غزہ میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور عورتوں کو مسلا جا رہا ہے؟ کیا سبب ہے؟ پوچھ قرآن سے, یہ تجھے بتائے گا. یہ تجھے بتائے گا کہ تیرے اندر وہ کیا پرابلم ہے کہ جس کے سبب سے تو ذلت اور رسوائی کا شکار کر دیا گیا ہے. اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. پوچھا جائے گا What about your ummah? کہ آپ کی امت کی یہ حالت زار کیوں ہوئی پڑی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وہ قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی بار بار بتا رہے ہیں افلا تدبرون افلا تعقلون. وہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی ذلت اور رسوائی کے اسباب جاننا چاہتے ہیں تو قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. دیکھیے تو صحیح قرآن میں کہ آپ سے قرآن کیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے. مثل حق منہا ہم پیداستی زندہ و پائندہ و گویاست. اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتا ہے. پوچھو تو صحیح اس سے. آپ نے آئلٹس کر لیا, آپ نے انجینئرنگ کر لی, آپ نے فرینچ بھی سیکھ لیا, آپ نے جاپنیز بھی سیکھ لی, آپ نے دنیا کے تمام علوم و فنون سیکھ لیے. اگر نہیں سیکھا تو اللہ کا قرآن نہیں سیکھا, اللہ کا کلام نہیں سیکھا. اگر ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے اوپر ایمان ہی ہے, سمجھا نہیں. اور اگر سمجھا ہے تو عمل میں نہیں آیا, اور اگر عمل میں آ گیا تو آگے نہیں پہنچایا. کتنے عبد الوارث ہے کہ جو آج بھی انتظار میں ہے کہ کہاں سے مسلمان آتا ہے اور میرے لیے رشد و ہدایت کا سامان کر کے جاتا ہے. سیالکوٹ میں ایک بچے کو اسلام قبول کروایا. اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ عبد الوارث بھائی ہماری 2 نسلیں جہنم واصل ہو گئیں, آپ لوگوں نے اتنی دیر کر دی ہم تک آنے میں. میں نے کہا کہ میرے عزیز جو شکایت آپ کو مجھ سے ہے مجھے بھی اپنے مسلمانوں سے یہی شکایت ہے کہ انہوں نے ہم تک پہنچنے میں بہت دیر کر دی. وہ کلام کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ دیکھو اگر اس کتاب کو اپنے سینے کی ڈال بناؤ گے تو تمہارے لیے رحمت اور برکت اللہ نازل فرمائیں گے, اور اگر اس کتاب کو اپنے سر کا تکیہ بنا لیا اللہ ذلت اور رسوائیوں کا شکار کر دیں گے. ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے زندگی کے ہر علوم و فنون سیکھ لی, اگر نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا. ہاں, جہاں بیٹی کی شادی ہوتی ہے جو لوٹ اور گسوٹ کا مال ہوتا ہے, جو سود پر مبنی مال ہوتا ہے,
جو بیٹیوں کی وراثت کا حق مارا ہوتا ہے، اس کے تناظر میں جب بیٹیوں کی بڑی دھوم دھام سے شادیاں کرتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، پورا ناچ رنگ ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کی جو ہے وہ مخلوط محفلیں جمائی جاتی ہیں، اللہ کی شریعت کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، ہاں تب ہم اپنی بیٹی کے سر کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اس قرآن کی برکتیں، اسی قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے سارا جو ہے وہ پروگرام کیا ہے۔ ہاں اس وقت بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں لگتا ہے کہ کوئی جن ہے، کوئی عصیب ہے، کوئی بھوت ہے، اس وقت بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، یا اس وقت قرآن مجید پڑھا جاتا ہے کہ جس نے ساری زندگی قرآن مجید نہیں پڑھا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق نہیں اسے میسر آئی اور ساری زندگی اس نے قرآن مجید اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا، اب کہتے ہیں کہ ذرا قرآن پڑھ کے اس کو آپ بخش دیں گے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، یہ کوئی قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، یہ کوئی مقصد نہیں تھا، یہ تو وہ کلام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو جب رکھا ہوا تھا تو جب کوئی لے کے آیا تو وہ فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس رسول کو رسولوں اور نبیوں کا سردار بنا دیا گیا، جس رات میں نازل کیا گیا اس رات کو راتوں کا سردار بنا دیا گیا، اور جس امت کو عطا کیا گیا اس امت کو امتوں کا سردار بنا دیا گیا، اور جو اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے نا اللہ اس کو بھی سرداریاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ابن ابزی غالباً حمص کی ریاست تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں وہاں پہ تو سرحدوں کے اوپر عبد الحارث رحمۃ اللہ علیہ ان کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب ان کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہا کہ اپنی قوم کو کس کے حوالے چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا کہ ابن ابزی، عبد الرحمن ابن ابزی۔ کہا کہ یہ نام تو سنا نہیں ہے کبھی، تو کہا کہ اصل میں یہ ہمارا ایک آزاد کردہ غلام تھا، آزاد کردہ غلام ہے۔ تو کہا کہ تیرا ناس ہو اپنی قوم کو ایک آزاد کردہ غلام کے حوالے چھوڑے؟ کہا کہ اللہ کی قسم امیر المومنین، ابن ابزی سے خوبصورت نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، نہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے والا ہے، نہ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کرنے والا ہے۔ کہا کہ قرآن سے اس سے بہتر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، نہ سمجھنے والا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، وَيَزْهُ بِهِ آخِرِينَ، اور اسی کتاب سے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اس کتاب کو ہم نے چھوڑا، وہ کتاب جو میرے اور آپ کے رب کا مجھے تعارف بتا رہی تھی، وہ جو بتا رہی تھی کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آج کیوں شرک اور کفر میں مبتلا ہیں؟ ہم اپنے رب کو نہیں جانتے، اور رب کو ہم اس لیے نہیں جانتے کہ ہم کتاب کو نہیں جانتے۔ اس کتاب کو پڑھ کے کئی غیر مسلم ہلکا بگوش اسلام ہو رہے ہیں، اور مسلمان اس کتاب سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اماں جان مسجد کے باہر بیٹھ کے پیسے مانگ رہی تھیں، ان کا بیٹا تھا شہزاد، اور کہا کہ تم شہزاد، کہا کہ اماں جان آپ شہزاد کی ماں نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹا۔ کہا کہ میرا بیٹا ہے، لیکن آپ یہاں کیسے مانگ رہی ہیں؟ وہ تو انگلینڈ گیا ہوا ہے۔ کہا کہ بیٹا وہ بس میں اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اس نے کچھ عرصے سے پیسے نہیں بھیجے تو میں نے اس کو پریشان کرنے کی بجائے کہا کہ چلے مسجد والوں سے کچھ پیسے مانگ لیتی ہوں، گزر بسر ہو جائے گا۔ کہا واقعی آج تک شہزاد نے کچھ نہیں بھیجا؟ کہا کہ بھیجتا تو ہے کچھ، لیکن مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن پیسے نہیں بھیجتا۔ جب اماں جان کو گھر چھوڑا، کچھ پیسے دیے اور دیوار پہ دیکھا تو کہا کہ بیٹا یہ ہے وہ کاغذ جو مجھے ہر سال ہر مہینے شہزاد بھیجتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ کوئی خط لکھا ہوگا، حال چال پوچھا ہوگا، میں اس کو دیوار پہ چسپا کر دیتی ہوں۔ کہا کہ اماں جان آپ کا بھی اللہ ہی بھلا کرے، یہ کاغذات اور خط نہیں ہیں، یہ چیک ہیں لاکھوں روپے کے جو شہزاد ہر مہینے آپ کو بھیج رہا ہے۔ میرے اللہ کو پسند نہیں تھا
کہ وہ محمد کا امتی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا شخص، وہ دین، ملک، ملت کے لیے کٹ مرنے والا ملک، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا انسان، وہ ذلیل و رسوا ہو، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا پیغام، ہدایت کا سامان میرے اور آپ کے لیے بھیجا، اور ہم نے اس کو کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ کے اس کو جو ہے وہ الماریوں میں مفقود کر دیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں میں، اللہ کہتا ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، میں نے تیرے لیے ہدایت کا سامان بھیجا ہے، وہی ذلت و رسوائی سے نکلنے کا سامان بھیجا ہے، وہ اس کو پڑھ تو صحیح، وہ اس کو سمجھ تو صحیح، وہ اس کے مطابق زندگیاں تو بسر کر، پھر دیکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے کیسی طاقت اور قوت عطا فرماتے ہیں، پھر اقوام کے اوپر کیسی سرداریاں عطا فرماتے ہیں، پھر اقوام کے اوپر کیسے تجھے حکمرانیاں عطا فرماتے ہیں، وہ چلیا پڑھتے صحیح ہے نو۔ اور ہم بھی اس شہزاد کی اماں کی طرح چلے بنے ہوئے ہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ پیغام بھیجا تو ہے، جب کوئی آسیب ہوتا ہے، جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی دم اور درود ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، اپنے اللہ سے بھی غیر معروف ہیں ہم۔ آج اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ عبدالواعظ بھائی فلاں سے بھی علاج کرا لیا، فلاں سے بھی علاج کرا لیا، فلاں سے بھی علاج کرا لیا، تو میں کہتا ہوں کہ اب تو کہتے ہیں کہ اب تو پھر اللہ ہی مالک ہے، اوہ پہلے ہی اللہ مالک تھا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اوہ یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عدم تعارف کا نقصان ہوا کہ جو کام، جو عزت ہے، جو مقام و مرتبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف سے، اس کے قرآن سے ہمیں میسر آنے تھے، وہ تو جاتے رہے، وہ تو چلے گئے۔ اس قرآن سے دوری کا ایک سبب یہ ہوا کہ وہ اس خالق حقیقی، مالک حقیقی کا تعارف ہم سے جاتا رہا، اور آج ہمارے بچے ہر تیسری کال بچہ کہتا ہے کہ مجھے شبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is any handmade thing، کوئی وہ ہاتھ سے چیز بنائی ہوئی ہے، اللہ کون ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا، قرآن پڑھا ہے نہیں، اماں نے قرآن پڑھا ہے نہیں، ابا نے قرآن پڑھا ہے نہیں، تو پھر بیٹا تو اسی قابل ہے کہ تو الہاد کا شکار ہو جائے، کفر کا شکار ہو جائے، لبرلزم کا شکار ہو جائے، سیکولرزم کا شکار ہو جائے، اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا تو پھر تیرا انجام یہی ہے۔ وہ کلام، کچھ بچے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عبدالواعظ بھائی ہم اولڈ ایج ہوم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رہنمائی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اولڈ ایج ہوم کی بجائے اگر قرآن کی تعلیمات جو والدین کے حوالے سے ہے اس کو عام کرنا شروع کر دیں تو اولڈ ایج ہوم کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہنے لگے ہم آپ کی بات سمجھے نہیں۔ میں نے کہا لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالواعظ بھائی وہاں ملٹیپل مذاہب تھے لیکن وائی یو امبریس اونلی اسلام؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے اسلام کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ کا مکمل تعارف پیش کرتی ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ خالق حقیقی، مالک حقیقی کیسے ہے، وہ کتنی محبت کرنے والا ہے، کتنی شفقت کرنے والا ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب دیں گے، اللہ دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو یہ قرآن ہے نا، مسلمانوں کے بچے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ کا جی یہ جو قرآن ہے نا یہ اللہ کا اتنا بھیانک تعارف کرواتا ہے کہ اللہ عذاب دیں گے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اوے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اس قدر ظلم کیا ہے کہ جسم کا ایک بال بھی نہیں چھوڑا کہ جو گناہوں سے پاک ہو، میرے ان بندوں سے کہیے، ان بندوں سے نہیں کہ جو جہاد کر رہے ہیں، جو قتال کر رہے ہیں، جو مال فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہے ہیں، جو تہجد پڑھ رہے ہیں، جو نوافل اور جو ہے وہ واجبات کی پابندیاں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ ان کا پورا بدن، ان کی پوری زندگیاں، یہاں تک کہ ان کی ارواح و قلوب بھی گناہوں میں لت پت ہیں، ان سے کہنا لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اپنے رب سے نا امید نہ ہونا، وہ چلے ہو گئے، ما یجعل اللہ بعذابکم، وہ تمہارا رب تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وہ تو تمہیں بار بار کہتا ہے
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے کدھر جا رہے ہو انسان؟ اوے اپنے رب رحیم رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اوے واپس آ جا، اوے تیرے رب جیسا رب رحیم رب کریم کہیں نہیں ملے گا۔ اوے تو گناہوں سے زمین اور آسمان کی جو ہے وہ تہوں کو بھر دے نا، تو پھر بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیرا رب صرف تیرے گناہوں کو معاف نہیں، تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ میرا رب تھا جس کا تعارف قرآن مجید کرواتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ ہی بڑا سخت ہے۔ آپ غیر مسلموں سے سنیں گے، آپ لبرل سے سنیں گے، آپ ایتھیسٹ سے سنیں گے، وہ تو یہ سارٹیڈ آیات ہی آپ کو بتائیں گے، لیکن جب قرآن کو اپنی نیکڈ آئے سے پڑھیں گے تو پھر آپ کا رب جو آپ سے باتیں کرے گا نا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بھئی آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ اپنے رب سے باتیں ختم کریں۔ اقبال قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک۔ ابا نے دیکھا اور ابا مسکرائے اور چلے گئے، پھر ابا نے دیکھا ایک دن، پھر مسکرائے، پھر چلے گئے۔ پھر ایک دن اقبال اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی دہرائی کر رہے تھے اور ابا رکے، مسکرائے، اقبال نے روک لیا۔ اقبال نے کہا کہ ابا why you smile when I recite the Quran؟ ابا نے کہا کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ بس طوطے کی طرح قرآن پڑھتا ہی ہے، اوے چلیا قرآن کو ایسے پڑھیا کر کہ جس طرح تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے، وہ اس قرآن کو فیل تو کر، وہ اس قرآن کی تاثیر کو محسوس تو کر، وہ اس کی عزت عظمت مقام و مرتبے کو پہچان تو صحیح کہ تیرے رب رحیم رب کریم کا کلام ہے، وہ کلام کہ جو جبرائیل لے کے نازل ہوئے، وہ کلام جو رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ کلام جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا ہوا، وہ کلام جس کو صحابہ کرام کے مبارک ہاتھوں نے لکھا، وہ کلام کہ جس کو اللہ نے آج تک محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ کبھی فیل تو کر اس قرآن کو۔ اقبال نے اپنے اشعار میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک یہ تیرے اوپر یہ ایسے فیل نہیں نہ آتی، تجھے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ تیرے رب رحیم رب کریم کا کلام عزتوں والا، عظمتوں والا، ہدایتوں والا، ذلت اور رسوائیوں سے نکالنے والا کلام ہے، تب تک نہ امام رازی تجھے اس کے معنی اور مفہوم سمجھا سکتے ہیں اور نہ صاحب کشاف اس کا کوئی تجھے جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ہائے میرے اللہ۔ اے جے عروی نے کہا تھا کہ اگر اقبال مشرق کو سمجھ آ جاتا نا تو مغرب کی شامت آ جاتی۔ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ اقبال ایک سیاستدان تھا، وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک فلاسفر تھا، وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک شاعر تھا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک مفسر بھی تھا۔ وہ حافظ قرآن نہیں تھا لیکن عاشق قرآن تھا۔ گر دلم آئینہ بے جوہر است، اقبال کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر میرے آئینہ قلب میں قرآن کے سوا کچھ اور ہے نا تو مجھے اس گلشن میں ایک کانٹے کو نکال کے باہر پھینک دیجیے۔ گر بحرفم غیر قرآن مزمر است، روز محشر خوار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر میرے دل میں قرآن کے سوا اگر کچھ اور ہے تو اس چمن سے کانٹے کی طرح نکال کے باہر پھینک دیجئے اور روز حشر والے دن ذلیل و رسوا کر دیجئے گا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے سے بھی محروم کر دیجئے گا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کے سبب سے اللہ کو بھی بلا دیا، اور جو قوم اللہ کو بھول سکتی ہے وہ رسول اللہ کو بھی بھول سکتی ہے، اور جہاں اللہ، قرآن اور رسول کو ہم نے بلا دیا اوے وہاں اقبال تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہماری ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا اگر کوئی واحد اکلوتا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن ہے۔ وہ قرآن
کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے دنیا کے تنگی تکلیف اور مسائل کا حل پیش کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے تمہاری آخرت کی کامیابی اور کامرانی بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مجھے لوگوں نے پوچھا کہ عبد الوارث بھائی آپ نے اسلام ہی قبول کیوں کیا؟ میں نے ان سے کہا کہ اس نے ایک ایسی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مکمل کامل اکمل تصور پیش کیا گیا ہے، جس میں والدین کا مقام و مرتبہ عزت عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو قوموں کو قومیں نہیں، انسانوں کے ہجوم نہیں، بلکہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جو اس قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، یہ آپس میں بائی بائی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ہم نے اس قرآن کو چھوڑا اور فرقہ واریت کی شکار ہو گئے، اور آج فلسطین میں میرے بچے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ حوثی ہیں، اور یہ حماس والے ہیں، یہ افغانی ہیں، یہ ایرانی ہیں۔ لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لعنت سے اپنے آپ کو آزاد کرو، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اقبال نے کہا تھا اس کا رونا روتے ہوئے، اقبال نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کوئی غیر مسلم تو اس قرآن کو پڑھ کے وہ یہ تصور لے کے آتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد، اتفاق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ تو بھائی بھائی ہیں۔ آپ تصور کیجئے، اور اسی قرآن کے سبب سے جو آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت قرآن دیتا ہے، جو بشارتیں دیتا ہے، جو جنت کا منظر کھینچتا ہے، جو جنت کی نعمتوں سے ہمیں متعارف کرواتا ہے، جب اس قرآن کو چھوڑا تو جنت کا تصور بھی جاتا رہا، اور وہاں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ سبحان اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ تو سبحان نے کہا کہ اللہ کے رسول اس وقت تعداد میں کم ہوں گے نہیں، تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ پھر کہا کہ وہن کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوگے، من وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ دنیا سے محبت کرنے والے ہوں گے، مرنے والے ہوں گے، مٹنے والے ہوں گے، وہ مال و اسباب کی حرص رکھنے والے ہوں گے، مال کو سینت اور جمع کرنے والے ہوں گے، موت ان کے لیے کراہت کا سامان پیدا کرنے والی بن جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب 70 صحابہ جو حفاظ تھے، جب وہ سفر پہ جا رہے تھے، تو جب پیچھے سے ایک صحابی کو خنجر مار کے شہید کیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کر رہا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ غیر مسلموں کی طرف سے مجھے تھریڈ آیا کہ بعض آ جاؤ، خبردار، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں، کب جاتے ہیں، کب آتے ہیں، یہ جو تم کام کر رہے ہو غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا، اپنے بچوں کو پیش نظر رکھنا، سامنے رکھنا کہ اگر تم مزید لوگوں کو دعوت دو گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ چلے ہو تاڑیاں جڑیاں بندوقاں نے نا جڑیاں ساڑھے اگے کر دیو، ان بندوقوں کے اندر ہمیں اپنے لیے جنت نظر آتی ہے۔ تم تو مر جاتے ہو جینے کے لیے، لیکن ہم تو جیتے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دن مر جانا ہے، اور اللہ سے ملاقات ممکن ہی نہیں ہے مر جانے کے بعد۔ کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے کہ ایسی قوم کو تم کیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایسی قوم کو تم کیسے ہرا سکتے ہو کہ جو لڑتی ہی اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں میں ہمارا انجام ہو۔ وہ سارا منظر قرآن پیش کرتا ہے، اور قرآن کو چھوڑ دیا تو وہ منظر بھی جاتا رہا۔ آج ہر طرف حرص و ہوس، حب دنیا، حب جان، اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ ابھی بتا رہے تھے کہ عبد الوارث بھائی کا ایک چینل بھی ہے، اور چینل جو ہے وہ یہی ایسی ویڈیو ہوتی ہیں، اڑا دیا ہے، کچھ نہیں ہے اب۔ یہ پالیسی آن مائی فٹ، ہم قرآن کی بات کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، رسول کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، جہاد کی بات کریں گے، اور ہم حق کی بات کریں گے۔ امت مسلمہ جس کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس کے حق کی بات کریں گے، اس کا علم بلند کریں گے۔
تم ہماری جان کے ٹوٹے بھی کر دو گے, we don't care about that, کیونکہ قرآن ہمیں طاقت اور قوت دیتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں. What are you thinking about your death? وہ مرتے نہیں ہیں, ان کو تو حیات سرمدی سے منور کر دیا جاتا ہے, اب ان کو کبھی موت بھی نہیں آ سکتی. وہیں ہم کیسے بات کرنا چھوڑ دیں؟ یا تو ہم سے قرآن چھین لو, ہمارے سینوں سے خرچ خرچ کے اس قرآن کو نکال لو, تب ہی ممکن ہے, وگرنہ دیگر صورت یہ ممکن نہیں ہے, وگرنہ ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اکثر, ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت زار ہوئی پڑی ہے, اقبال نے شاید اس کا بھی رونا رویا ہے, آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند, وہ گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں, وہ آج ذلت اور رسوائی کا نشان پڑا ہوا ہے. وہ بات کرتے ہیں بات کرنے نہیں دیتے, آواز اٹھاتے ہیں آواز اٹھانے نہیں دیتے. اور اقبال نے کہا تھا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. اوے مسلمانوں سے شکایت ہے, اپنے مسلمان کام نہیں کرنے دیتے. اقبال نے کہا تھا کہ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند, گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں, آخر کیا جرم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہم سے جرم ہوا. اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں تمہارا جرم کیا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا جرم کیا ہے. تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے اللہ کی عظیم کتاب کلام اللہ کو ترک کر دیا. اتر کر ہیرا سے سوئے کو ہم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, اس نسخہ کیمیا کو تم نے ترک کر دیا. تم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا, تم نے اس کتاب کے عوض نفع حاصل کرنا شروع کر دیا, وہ بھی دنیاوی. اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی تھی, تمہارے اوپر 5 حقوق تھے. اس کتاب کو ماننا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے اور نہ یہ بدلی جائے گی قیامت تک. اس کو پڑھنا ہے صحیح انداز سے, اس کو سمجھنا ہے ویسے جیسے سمجھنے کا حق, اس پہ عمل کرنا ہے جیسے عمل کرنے کا حق ہے, وگرنہ سورت دیگر یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس پہ تم عمل نہیں کرتے. پھر اللہ نے کہا کہ یہ منافقانہ روش ہے. اور پھر یہ کہ اگر تم نے ایمان بھی لے آئے ہو, پڑھ بھی لیا ہے, سمجھ بھی لیا ہے, اس پہ عمل پیرا بھی ہو گئے ہو, تو پھر پہنچاؤ نا. کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اور اس کے بعد قرآن مجید, اس کے پہلے قرآن مجید کیا ہے, یا ایھا الرسول انزل الیک من ربک, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. غالبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے کہا هل بلغت؟ قالوا نعم فلیبلغ الشاہد الغائب, پہنچاؤ آپ جو یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں تک جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. ہم نے دکان بنا لی, مکان بنا لیا, خاندان بنا لیا, ہم نے بینک بیلنس بنا لیا, ہر چیز تو بنا لی, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے آخرت کی جنت کا سامان بھی تو کرو. میں جب آتا جاتا ہوں دیگر ممالک میں, دیگر شہروں میں, اور اپنے غیر مسلم بہن بھائیوں کو دیکھتا ہوں, ان معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں, سنہری بالوں کو دیکھتا ہوں, ان رنگین آنکھوں کو دیکھتا ہوں, اور کہتا ہوں کہ اگر ہم نے بر وقت ان تک پیغام نہ پہنچایا تو سارے دوزخ کا سامان بنیں گے, ان کا حشر میں ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو آپ نے رشد و ہدایت دے کے بھیجی, کتاب اللہ دے کے بھیجی, انہوں نے تو ہم تک نہیں پہنچایا. اللہ جو ہمارا انجام ہے ان کا انجام بھی وہی ہو. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یا تو یہ کتاب جھوٹی ہے یا پھر ہم مسلمان جھوٹے ہیں. اور پھر وہ کہنے لگے کہ صدق اللہ العظیم, اللہ تو سچ ہی کہتا ہے, اللہ کی کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ
ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن, انزائٹی, ڈپریشن, سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو کامیاب تم ہی ہوگے. ہاں اگر ایمان والے ہوئے تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ اللہ کی کتاب تو سچ ہی کہتی ہے, دراصل ہم مسلمان ہی جھوٹے ہیں. ہم نے وہ مومنانہ روش ترک کر دی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کا نشان بنا دیا. زبیدہ اور ہارون دریائے دجلہ کے کنارے سیر کر رہے تھے, اور سیر کے دوران بہلول دانا ملے, اور بہلول دانا نے کہا کہ جنت کے گھر خرید لو. تو زبیدہ نے کہا کہ کتنے کا ہے؟ کہا کہ 1 درہم کا ہے. 1 درہم دیا, اس نے وہ پاؤں پہ ریت کا گھر بنایا ہوا تھا, اس کے آگے دائرہ لگایا اور کہا کہ زبیدہ یہ گھر تمہارا ہوا جنت کا. ہارون نے کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے, تم بھی دیوانی ہو. ان کا آئے ہم سیر کرتے ہیں, آپ چھوڑیں ہمارا معاملہ. رات کو اپنی خوابگاہ میں گیا ہارون, اور اس نے دیکھا کہ جنت کی سیر کروائی جا رہی ہے اور بڑے خوبصورت محل ہیں, اور ایک خوبصورت ترین محل کے اوپر جب اس کی نظر پڑتی ہے, اس کے باہر لکھا ہوا ہے ھذا بیت زبیدہ, یہ زبیدہ کا گھر ہے. تو کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ یہ زبیدہ کا کیا, میں اس کا شوہر ہوں. کہا دونوں ایمان کی حالت میں آئیں گے تب میاں بیوی کا رشتہ جنت میں قائم رہے گا. صبح کو جب آنکھ کھلی تو دوڑے بہلول کی طرف, کہا بہلول آج گھر نہیں بیچ رہے؟ کہا بیچ رہا ہوں. کہا کتنے پیسے؟ کہا کہ آج آپ کی آدھی ریاست لگے گی. کہا بہلول کل تو 1 درہم کا دیا. کہا کہ اس نے بن دیکھے سودا کیا تھا, تم رات خواب میں دیکھ کر آ رہے ہو. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, میرے اوپر ایمان لے آؤ. اور میرے ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ میری کتابوں پر, میرے فرشتوں پر, میری جو دوزخ اور جنت کے اوپر, میری کتاب کے اوپر, میرے رسولوں کے اوپر ایمان لے آؤ. آج استغفر اللہ کے اوپر تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وہ کھویا ہوا ماضی کا شان و مرتبہ, طاقت اور قوت, جاہ و جلال لوٹا دیا جائے گا. اور اگر آنکھیں بند ہو گئی اور حقیقی طور پہ آنکھیں کھلی تو پھر اپنے بال بچے, مال و متاع, یہاں تک کہ دنیا کی تمام مال و دولت بھی فدیے میں دے دیں گے, قبول نہیں ہوگا. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صلح کا وقت ہے. بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. محض دل میں کہہ دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ I am sorry. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی I was wrong. You are right اللہ جی, I am sorry اللہ تعالیٰ جی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. موسیٰ کی قوم بارش کی وجہ سے پریشان حال کھڑی ہے. اللہ نے کہا بارش نہیں برساؤں گا, تیرے اس مجمع میں ایک نافرمان بندہ کھڑا ہے. کہا اللہ کون ہے؟ کہا بتاؤں گا نہیں, بس تو کہہ دے کہ یہاں سے نکل جائے. کہا کہ جو بدبخت اللہ کا نافرمان ہے نکل جائے, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. پوری قوم کو پیاس کی شدت سے جو ہے وہ اس طرح ہلاک نہ کرے. دل میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ساری زندگی پردہ رکھا ہے تو آج بھی پردہ رکھ لیجیے, اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا. ادھر سے چھم چھم بارش ہونا شروع ہو گئی. موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو کہتے کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برساؤں گا. کہا موسیٰ اس نے صلح کر لی. کہ اللہ کیا نام ہے؟ کہا جدوں وہ نافرمان سی ادو نہیں دسیا, ہوں تو میرا دوست بن چکا ہے, ہوں تین میں کس طرح تھا, توبہ کر لیا. لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں. رمضان قرآن کی بہاروں والا مہینہ آ رہا ہے. وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. وہ مہینہ کہ جس میں اجر و ثواب کی لوٹ سیل لگا دی جائے گی. اور یہ قرآن کو پڑھنے, پڑھانے, سمجھنے, سمجھانے اور قرآن مجید سے جڑ جانے کا, چپک جانے کا موسم آ رہا ہے. اور پتہ کرے کہ کہاں حلقہ قرآن ہو رہے ہیں, کہاں ترجمہ و تفسیر سے. یہ ایک مہینہ اللہ کی رضا کے لیے جاگ کے تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگیوں کو روشن اور منور نہ کر دے. اللہ کی قسم حشر والے دن آپ کا ہاتھ ہوگا میرا گریبان ہو. وہ ایک عیسائیوں کا بچہ جس کو کوئی پھٹے کے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا تھا, آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے. وہ آپ کو کیوں نہیں ہے؟ اللہ عیسائیوں کے چوڑے کو بچے کو یہاں لا کے کھڑا کر سکتا ہے. آپ تو پھر سید زادے ہیں, آپ تو ہاشمی گھرانوں سے ہیں, علماء کرام کے گھرانوں سے ہیں. کتنے کتب اور ولی آپ کے خاندانوں میں نکلے ہوں گے, وہ آپ کو کیوں دیا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو واقعتاً نعمت قرآن سمجھ کے، اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔